اللہ ہی سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ پتر بھی اللہ دیتا ہے، دیا بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، اور بیماری بھی اللہ لگاتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے۔ مسکین دے کر بنا کر آزماتا ہے اللہ پاک، مسکین دے کر بنا کر آزماتا ہے، غریبی دے کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں، امیر بنا کر اللہ آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، بیماری دے کر آزماتا ہے اللہ پاک، صبر کرتا ہے کہ نہیں، صحت دے کر آزماتا ہے، ہماری عبادت کرتا ہے کہ نہیں، ہمارا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک کے حکم مانتے رہو، اللہ پاک کے حکم مانتے رہو، 5 نمازیں پڑھتے رہو، کامیاب ہو کر جاتے رہو، حلال کماتے رہو، حلال کھاتے رہو، حرام کے کاموں سے جان بچاتے رہو، حلال کے کام کر کے دکھاتے رہو، کوڑ مار کے کمانے سے جان بچاتے رہو، ملاوٹ کر کے کمانے سے جان بچاتے رہو، فحشیات کے کام کر کے کمانے سے جان بچاتے رہو، جوا کھیلنے سے جان بچاتے رہو، جوا کھلانے سے جان بچاتے رہو، نشے کرنے سے جان بچاتے رہو، نشے فروغ کرنے سے جان بچاتے رہو، ملاوٹ کرنے سے جان بچاتے رہو، پرائے حق زبانے سے جان بچاتے رہو، اللہ کے حکم مانتے رہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر دکھاتے رہو، کامیاب ہو کر جاتے رہو۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہے گا، ناکام ہو کر جاتا رہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا رہے گا، ناکام ہو کر جاتا رہے گا۔ ہو بھائی پیسہ اصل پیسہ جو ہوتا ہے، ہیرے ہوتے ہیں، جوہرات ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا تو پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ آدم علیہ السلام سے دنیا چلی، کماتی رہی، چھوڑ کر جاتی رہی، کوٹھیاں بناتے رہے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر تباہ کر دی ہے، شرک کرنے لگ پائے۔ لقمان حکیم فرمانے لگا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ہمارے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت عظیم گناہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھنا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، مخلوق کو کچھ نہ سمجھنا، مخلوق کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ جس کا درجہ بڑھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 ود کاٹ نبی آئے، وہ بھی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ پڑھ کے سنایا، 40 سال زندگی گزار کے دکھائی،
40 سال بڑا زمانہ ہوتا ہے، 40 سال مکے والے آزماتے رہے، 40 سال آزماتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گئے عبادت کرنے کے لیے، تو ان کو سردی پڑ گئی۔ ایک اس کے پاس فرشتہ آیا، تو فرشتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جفا لگایا، پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ دوبارہ جفا لگایا، پڑھے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ تیسری دفعہ جفا لگایا، کلاوہ پایا، پڑھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سینہ مبارک اللہ پاک نے کھول دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا، آگے بسم پڑھا دوبارہ۔ سردی پڑ گئی، جب سردی پڑ گئی، جسم کے اندر سردی، سعودیہ کے اندر گرم ملک میں سردی پڑ گئی، تو خدیجہ کو بتانے لگے، خوش قسمت لڑکی تھی، خواتین تھی، اس کو بتانے لگے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو خدیجہ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنے، میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری، میں نے تمہیں امانت دار پایا اور دیانت دار پایا، تمہارے اندر میں نے کوئی نقص نہیں دیکھا، اللہ پاک تمہارے اوپر کبھی کوئی مصیبت نہیں ڈالے گا، گھبرائیں نہیں۔ تو دوبارہ پھر جبرائیل امین آئے، تشریف لائی، جائیں چادر کو اڑائے، مکے کے اندر مخلوق کو جمع کر کے دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑانی شروع کی، مکے کے مشرک جمع ہوئے، محمد بلا رہا، محمد بلا رہا، تمام لوگوں کی خدمت کرنے والا بلا رہا، تمام لوگوں کو کام آنے والا بلا رہا، جائیں دیر نہ لگائیں، دیر نہ لگائیں، جمع ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزار کے دکھائی، مجھے آپ نے کیسا پایا؟ وہ بیک وقت انہوں نے نعرہ لگایا حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، ہم تو تجھے آزماتے رہے، امین پاتے رہے، صادق پاتے رہے، امانت دار پاتے رہے، دیانتدار پاتے رہے، ہم نے تو پوری زندگی کے اندر تمہارے اندر کوئی نقص نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا، تو یہ بات ہی مان لو گے؟ وہ بتانے لگے ہماری نگاہ محمد غلط ہو سکتی ہے تمہاری نگاہ سے، تمہارے زبان سے اب تک میں نے ہم نے چوٹ نہیں سنا، ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مانتے ہو تو ایک بات کہتا ہوں، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ قولوا کا
جائے پڑھے لا الہ الا اللہ تو پھولے نجات پالو گے۔ سب سے پہلے ابو لہب لعنتی نے وار کیا۔ اللہ پاک آسمان کے اوپر جلال کے اندر پڑ گئے۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن کے اندر فروق آئے تو میں نے تمام ڈانٹ پٹا دیے تو میرے زخم باقی ہیں چارپائی کے بیٹھنے کی وجہ سے۔ ہو بھائی تو اللہ پاک نے فرمایا ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جاؤں، تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے۔ بیوی جو انجن لاتی تھی پہاڑوں سے، بالن لاتی تھی، بالن لاتی تھی، وہ بالن لاتی تھی اور بالن کنڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے آگے حسرت کی پڑی ہوئی تھی، بچھاتی تھی۔ ان کو کانٹے پڑائے جاؤں میں۔ ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا اور یہ کانٹے بچھائے۔ جنگ بدر کا زمانہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر پچھتا مصیبتوں کے مارے ہوئے انہوں نے مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نکال دیا۔ ہو بھائی تو بھائی پہلا مسلمان ہوا غلاموں سے زید رضی اللہ تعالی، غلاموں سے زید رضی اللہ تعالی، بڑوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر والا ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مسلمان ہوا، حضرت علی شیر خدا مسلمان ہوا، عمر خطاب بعد کے اندر مسلمان ہوا رضی اللہ تعالی مسلمان ہوا۔ اور خواتین کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالی مسلمان پہلی ہوئی، خوش قسمت لڑکی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ کی بکریاں چراتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے رہے۔ نبیوں کے اوپر اللہ بکریاں چراتا ہے، کیوں چراتا ہے؟ کہ عوام کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے امت کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی چروائیں، کیونکہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے اپنی قوم کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 12 دکانہ کا مالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے، یہودیوں سے میٹھا کھوا خرید کر دیا مسلمانوں کو۔ یہودی ہمارا دوست نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی کی حکومت کس ملک کے اندر بھی نہیں بنے گی۔ اب یہودی کی حکومت بن گئی، یہودی کی حکومت بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ ان کا نصرانیوں نے ساتھ دیا، عیسائیوں نے ساتھ، عیسائیوں کی وجہ سے ان کی حکومت بن گئی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی وجہ سے عیسائیوں نے یہ حکومت بنائی ہے۔ یہودی کی طاقت نہیں تھی بنانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر سب سے امیر تھے، اور جان اور مال لگاتے رہے اللہ کے راستے کے اندر۔ ابو بکر صدیق بھی جان اور مال لگاتا رہا رضی اللہ تعالی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، مشرکوں نے للکارا، مشرکوں نے للکارا، مکے کے مشرکوں نے للکارا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مال پیش کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن دیا۔ اللہ پاک نے آسمان کے اوپر ٹاٹ کا فرشتوں کو بھی لباس پہنا دیا۔ اتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ادا پسند آئی اللہ پاک کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال پیش کر دیا، آدھا مال پیش کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اونٹوں کی قطاریں لگا دیں، بمائے سامان، بمائے اسلحے کے قطاریں لگا دیں۔ پھر دوبارہ اللہ پاک نے چند سوال کیا، پھر نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور اونٹوں کی قطاریں لگا دی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور سوال کیا، چندہ مانگا، چندہ مانگا جاتا کھرک آتی ہے، کھرک بچ جاتی ہے۔ ان کو حرام کمانے والوں کو، جو حرام کماتے ہیں، ان کو اللہ کے راستے کے اندر دینا کب نصیب ہوتا ہے؟ نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے حکم مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کو چندہ دینا نصیب ہوتا ہے۔ تو اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر کرتے رہے، فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ عثمان نے اتنا چندہ دیا، میں زمین کے اوپر راضی ہوا، تو عرشہ والے اللہ آسمان سے راضی ہو جا۔ آسمان سے راضی ہو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام جب بنے تو دور خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بعد کے اندر مل گیا، پہلے مدینے کے اندر انہوں نے نکال دیا، جائیدادیں چھوڑ گئے، جائیدادیں مدینے کے اندر تمام صحابہ چھوڑ گئے، مکان چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ ابو سفیان نے شام کے اندر قافلہ بھیج دیا، ابو سفیان نے شام کے اندر قافلہ بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے تمام مال تم سے چھین لیا، انہوں نے تم سے مال چھین لیا، اب جائیں ان کا راستہ روکے۔ تو منافق جو ہوتا ہے یہ دوگلا ہوتا ہے، مسلمان کے اندر مسلمان ہوتا ہے، جب کافر کے پاس جاتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ منافقوں نے ابو سفیان کو بتا دیا، ابو سفیان نے راستہ بدل دیا، راستہ بدل دیا۔ جب راستہ بدل دیا تو قافلہ اپنا واپس لیا، تو عمر بن شام جیلوں کے جیل کو بتایا، وہ مکے کا سردار تھا، ایسا ہمارے ساتھ ہوا۔ تو اس نے بتایا اتنی جرأت کر گئے، مٹھی پر گئے ان کے اوپر حملہ کرے، انہوں نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا مکے کے مشرکوں نے 3000 وعدہ کاٹ مشرک گئے اور 3000 کا لشکر تھا۔ انہوں نے خیمے لگائے اور بدر کے مقام کے اوپر میں نے دیکھا ہے، اللہ پاک نے مجھے دکھایا، میں نے اپنی بیوی کو بھی دکھایا، الحمدللہ۔ بدر کا مقام یہ وہ جگہ ہے۔ ہماری بیوی محتاج تھی، اس کی گوڈوں کی اس کی مرض تھی، تکلیف تھی، وہ چلنے کے قابل نہیں تھی، تو میں زور والا تھا اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کو ریڑھی کے اوپر گاڑی سے ریڑھی لاتا تھا، گڈی بس سے ریڑھی لاتا تھا اور اپنی بیوی کو بٹھاتا رہا، بدر کے اندر پھراتا رہا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ تو بدر کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مشورہ کیا، مدینے کے اندر ہم جنگ نہیں کرتے ہیں، ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے آگے جائیں گے۔ تو گھر سے تمام صحابہ کرام نکلے، جب نکلے تو بدر کے مقام کے اوپر پہنچے، ادھروں مکے کے اندروں مشرک آ گئے، 3000 کا وعد کاٹ کا لشکر آیا اور ساتھ ابلیس بھی آیا۔ ابلیس نے نجس کا سردار بنا کر اپنے شیطانوں کی فوج انسانوں کی شکل بنا کر دکھائی، ابلیس نے انسانوں کی، ان کا اور حوصلہ بلند ہوا۔ اللہ پاک نے اب ابو عمر بن شام جیلوں کا جیل، 2 بچے تھے مدینے کے اندر، وہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، آپ بچے تمہاری حفاظت ہمیں کرنی پڑے گی۔ وہ بتانے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جائیں گے تمہارے ساتھ۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور بچوں نے کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور بچوں سے ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایک بچہ جو ہے 9 سال کا ہے اس کو لے جاتا ہوں۔ تو دوسرے بھائی نے بتایا میں بھی جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو نہیں جا سکتا ہے۔ نہیں یا رسول اللہ میں ان سے زیادہ زور والا ہوں، یہ مجھ سے کمزور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کشتی کی تو اپنے بھائی کو، بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی کہنے لگا کان کے اندر تو گر جا، وہ گر گیا، یہ اوپر بہ گیا، یا رسول اللہ میں زور والا ہوں۔ تو 2 بچے چلے گئے۔ او بھائی عمر بن اشام جیلوں کا جیل، جیلوں کا جیل صفحہ صحیح کر رہا تھا۔ پوری رات کی تنہائیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے فریادیں لگاتے رہے، روتے رہے۔ اگر علم غیب جاننے ہوتے وہ روتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنسو پونچھتا رہا یا رسول اللہ آنکھوں سے پانی خون اترنے لگ پڑے گا، تمہاری ضرور اللہ مدد کرے گا۔ تو بچوں نے، وہ دونوں بچوں نے عمر بن اشام جیلوں کا جیل، جاہلوں کا جیل، پڑھا لکھا تھا، اس کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے جیل کا لقب دیا گیا۔ عمر فاروق کو عمر فاروق کا لقب دیا گیا، ابو بکر صدیق کا لقب دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غنی کا لقب دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ تو بچوں نے ابو جہل کے گھوڑے کے اوپر وار کیا، پاؤں کے اوپر ابو جہل عمر بن اشام گر گیا۔ جب گر گیا دوسرے بچے نے وار کیا، اس کو زخموں سے چور کر دیا، زخموں سے۔ تو ایک صحابی دوڑا، ادھر اکرمہ ابو جہل کا بیٹا دوڑا ہے، اس بچے کو تلوار لگائی اور بچے کی بازو کاٹ دیا۔ بچے نے نیچے پاؤں کے نیچے اپنا بازو ہاتھ رکھا اور چھنڈا لگایا، چھڑایا۔ یہ بچوں کا جذبہ تھا۔ ابلیس بھاگ گیا۔ مکہ کے مشرک بتاتے تو کیوں بھاگ رہا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ 3-4 ہزار آسمان سے اللہ پاک نے فرشتے اتار دیے، فرشتے اتار دیے مسلمانوں کی امداد کے لیے۔ اب بھی مسلمان جو ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا تو اس کے ساتھ اللہ پاک کی امداد ہوگی، اس کے فرشتے امداد کرتے رہیں گے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ہونے سے، اللہ ہی سے ہونے کا ایمان رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر پختہ ایمان رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولیوں کی کرامت برحق، نبیوں کے معجزات برحق۔ تو بھائی جنگ چھڑ گئی، 70 مردار ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہنے والے یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا جب مکے کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں نے وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کرنا حرام،
منافق کی 4 نشانی ہوتی ہے، ایک وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، دوسری نشانی ہوتی ہے امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، تیسری نشانی ہوتی ہے ایک وعدہ توڑ دیتا ہے، ایک امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، تو تیسری نشانی ہوتی ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، اور چوتھی نشانی ہوتی ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیں نکالتا ہے۔